الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وقال تعالى نون والقلم وما يسطرون. قلم کی اہمیت اس سے بہت واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کی قسم اٹھائی، قسم قلم کی اور جو کچھ کو لکھتا ہے. اور پہلی وحی میں یہ ارشاد فرمایا کہ آیت میں نے پڑھی علم بالقلم، جبکہ اس وقت قلم کا تصور نہیں تھا ایسا، اور عرب امی تھے، ان کو لکھنا ہی نہیں آتا تھا سیرے سے. تو قلم کے ذریعے اسلام کی مستحکم تدبیر ہوئی، ہر فن کی، ہر چیز کی، ہر علم کی، ہر عنوان. علم تجوید و قرات افضل العلوم ہے کیونکہ اس کی نسبت افضل الکلام سے ہے. اس فن پر کیا کام ہوا جاننا آسان نہیں تھا. حضرت استاد محمود گرامی حفظہ اللہ نے ہم سب کے لیے اس فن کو اتنا آسان کیا ہے کہ جو فن جانتے ہیں وہی اس کو سمجھ سکتے ہیں. اتنا کیا ہے آپ نے آسان طریق کو کہہ سکتے ہیں کہ اتنا کیا ہے آپ نے آسان طریق کو کہہ سکتے ہیں کہ منزل کو راہ کو منزل بنا دیا. اس فن میں خدمات ہے کیا وہ کوئی بیان نہیں کرتا، اتنی جہد سے ہے وہ اس لیے بھی نہیں بیان کرتے کہ وہ سمجھنے کے لیے بھی خالی ہونا ضروری ہے. عالمی سوال کا ہو تو وہ سمجھے گا کہ کس جہد سے کیا کیا خدمات انجام دی. اب عام طور پہ مخاطبین نہیں سمجھ سکتے تو اس کو نظر انداز کر کے اس کا مکمل بات کی جاتی ہے. 100 کتابیں ایک فن پر لکھنا آپ اندازہ کیجیے کتنا مشکل کام ہوگا. آدمی کیا لکھے گا؟ ایک فن پہ 100 کتابیں لکھی جائیں گی تو کیا لکھے گا؟ کیا اس کے بعد سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ تو 100 کتابیں کتنے گوشوں پر وہ حاوی ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی وہ نہیں کر سکتا جو سبا اشرا کا قاری نہیں ہے. سبا اشرا کا قاری کو بازوں کو اشتباہ رکھتا ہو وہ سمجھے گا کہ کیسی باریک باریک مٹھیاں سن جائیں گی. ورنہ ایک فن پہ 100 کتابیں کسی کی بھی نہیں، تجوید و قراتیں نہیں، اور بھی بول پہ سیرت پہ ایک آدمی کی 100 کتاب کہاں ہے، حدیث پر ایک آدمی کی 100 کتاب کہاں ہے، تفسیر پہ ایک آدمی کی 100 کتاب کہاں ہے. لیکن تجوید و قرات پر ایک محدود عبارات اور چیزوں سے حدیث سے 100 کتابیں ایسے بتا رہی ہیں کہ ایسے ایسے کوشش اس کو بولے ہیں کہ جو سمجھنے کے لیے آپ کو بخاری سے معاشرہ کرنا پڑے. تو اب وقت بھی کم ہے اور تقریر تو موقع نہیں ہے، وہاں کا ساری مشرق کے سب کا وقت بھی دیا، اس لیے اب کسی کے لیے گنجائش دے رہ گئی اور اس کی وسیع افبازی بھی کسی کے بس کی نہیں انہوں نے کی، میرے بس کی تو سے کم نہیں کی. اصل پیغام یہ ہے کہ حضرت قاضی صاحب نے کن حالات میں یہ کام کیا ہے پوری زندگی کا، اس میں کوئی بھی ظاہری معاملت ماحول کی نہیں ہے، نہ مادی نہ غیر مادی نہ خاندانی، کسی طرح کی بالکل بے سہارا ہو کر ان کاموں کو انجام دیا ہے. یہ غلط ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم بھی قدم بڑھائیں، آگے بڑھیں اور فن کے دیگر کوششوں پر جو ہو سکے وہ کریں، ہمت بس نہ کریں. آج ایک حساب زندگی کا بڑا سبب ہے. دوسری بات یہ مدارس والے بابا کرتے ہیں، مولانا صاحب مشرف بابا کر رہے ہیں، ان کیا شعبہ تجوید ہے؟ کیا شعبہ قرات سبا شرح ہے؟ ہزاروں لاکھوں کا بجٹ ہے مدرسوں کا، اور بڑے بڑے مدرسے ہیں جہاں شعبہ تجوید باقاعدہ نہیں ہے، قرات کا سوال کا تصور نہیں ہے. قاضی صاحب سے ہم نے سنا کہ اس کا بھی ہے کہ اس فن کی حفاظت فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ کی تقسیم قاضی صاحب نے یہ کی ہے کہ کسی کے حوالے سے کہ 40 گھر میں سبا کا پانی ہونا چاہیے. 40 گھر میں کیا 40 شہر میں نہیں ہے تو پورے صوبے میں گھومتے پھرو.
تو یہ مدارس والے جو ہوا کرتے ہیں ان کے یہاں شعبۂ تجوید و غیرت کا فائدہ نہیں ہے اور سما کا تو تذکرہ اور تصور نہیں ہے۔ یہ سلسلے میں محاسبہ کو کرنا چاہیے اپنے بجٹ کا ایک حصہ قرآن کریم، لیکن پورے قرآن کی خدمت ایک چیز ہے۔ بہت بڑا نام تھا مولانا صاحب العالمین نے مولانا اسلامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ عجوبہ انہوں نے تعریف بتاؤں، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ مولانا نے صرف حفظ اور ناظرین کی خدمت کی۔ حاجی صاحب تمہارے مولانا صاحب نے کہا کوئی باپ کہتے ہیں، کھل کے کہتے ہیں، لوگ دلائل کی پرواہ کے بغیر کہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو کہا ہے کہ انتظام میں کا ہونا چاہیے ایسے لوگوں کے سامنے۔ مولانا اسلامی سے حاجی صاحب نے بات کی کہ آپ کے یہاں شعبۂ تجوید نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے، آپ کے یہاں سبا اشرا کے خلاف تجاویز نہیں ہے جو ان کو باور کرائے۔ ایسا پر وسائل آدمی تو ہے نہیں کرنے سکتے جیسے وہ تھے اور ان کے اولاد ہے، لیکن وہاں بھی سبا اشرا کا کوئی تذکرہ ایسا خاص نہیں ہے اور تجوید کے بھی کوئی خاص تذکرہ کے علم میں نہیں ہوا۔ تو پورے قرآن کی خدمت میں حفظ ناظرے کے بعد سبا اور اشرا کی ہے، اس وجہ سے مجھے ان کے اللہ سے اللہ کا شکر ہے کہ قاری سلیمان صاحب کی کرامت تھے بڑی، تو اردو سے انہوں نے ایسے قاری تیار کیے سبا اشرا کے، حیرت انگیز لگتا ہے۔ میں بھی یہاں بچپن سے آیا قاری صاحب کے ساتھ 40 سال ہو رہے ہیں، اس وجہ سے کہ زمین آسمان بدل گیا اس وقت اس کا۔ تو ایسے ایسے اساتذہ یہاں تھے، یہاں استاد کے والد شکور صاحب عجیب و غریب ہوا سبا کے حافظ تھے، حاجی محمد صاحب علیہ رحمہ کی طرح کسی بھی قرات کو ان سے سن لو پڑھ سے شروع پوری اشرا میں۔ اور قاری صاحب سے وہ کہہ رہے تھے، میں نے سنا مجھے یاد ہے کہ 24 سال ہو گئے میں نے حفظ کی روایت میں قرآن پڑھ ہی نہیں، 24 سال سے وہ اشرا میں یعنی حفظ کے علاوہ میں پڑھ رہے نابینا آدمی تھے وہ کی بات۔ تو اس وجہ سے کہ خصوصیت یہ ہے کہ حفظ ناظرین نے بڑا کام کیا، سبا میں بھی بڑا کام کیا، اور اردو سے کام کیا، سبا میں بھی اشرا کیا۔ یہ مدرسے والے یہ پیغام لیں کہ سبا اور اشرا اور تجوید کے کم از کم شعبے قائم کر کے فن کو فن کی حیثیت سے آگے بڑھائیں۔ تو یہ اگر پیغام لیا اور اس پر عمل ہوا تو حاجی صاحب کی محنت کا صحیح قدر کیا۔ اگر یہ کام نہیں ہے تو وہ تو گفتار کے انداز میں بات ہو جاتی ہے، نشست مدت اور خاص کرنا نہیں سکتا، کوئی پیغام نہیں جاتا کہ پیغام اس اجلاس کا ہے کیا۔ حاجی صاحب کے خدمات کو سامنے آ گئی، اب اس خدمات کو پائیدار کرنے کے لیے ایک کام تو یہ کیجیے، دوسرے فن تجوید و قراءت پہ مقابلے کیجیے، یعنی مقابلہ ایسے نہیں جلسے کی شکل ہے، اخبار میں اعلان کیجیے، انعام رکھیے بڑا بڑا، سبا مشرہ کی چیزیں اس میں لائیے، شادی میں آپ کرے گا 1 لاکھ روپیہ ملے گا، بدری آپ کرے گا 25,000 ملے گا، فلاں کتاب آپ کرے گا، اس طرح کے مسابقوں کو کرتے ہیں تو فروغ پائے گا کہ جو اس فن پہ اس موضوع پہ لکھے گا اس کو اتنے 1,000 روپے دیے جائیں گے۔ تو اہل ثروت جو لوگ ہیں وہ اپنے مال سے فن کو فروغ دیں، بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے تھے، اخبار میں اعلان دے کہ صاحب جو یہ کام کرے گا سبا کے حوالے سے، اشرا کے حوالے سے، عربی یا اردو کے حوالے سے یہ انعام اس کو دیا جائے گا۔ جو اور کھلیں گے لوگ سامنے آئیں گے، اور یہ کام ہو رہا ہے یورپ میں اور امریکہ میں ہو رہا ہے، اسرائیل کے لوگ کر رہے ہیں، ہمارے یہاں یہ چیز بہت کٹھن ہے۔ مولانا اسلامی کے رضا انہوں نے یہ کام بھی جلدی کیا اور اپنے پیسے کا استعمال کس حیثیت سے کیا، اس حیثیت سے پیسہ استعمال کیا جائے اور فن کا فروغ، فن کا جماؤ، یہ قاری صاحب کے خدمات کا صحیح ہمارے نزدیک اس کا جواب ہوگا اور اس کا قدر شناسی کا ثبوت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو دراز فرمائے اور مزید فیض بہان کو کام فرمائے، اور جتنا بھی مزید اللہ تعالیٰ ان قلب سے جو چیزیں نکلوائے گا انشاءاللہ وہ نافع اور مفید ہوں گی۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے صرف تجوید ہے، معلوم القرآن عظیم الشان تفسیر ہے، کوئی بغیر صاحب اس کی تفسیر میں قاری صاحب نے کرا، تفسیر میں بھی حصہ ہے، ہماری تجوید میں بھی قصہ یوسف کو الگ سے رکھا ہے، اور ترجمین قرآن کون ہے اس پر ایک کتاب لکھ رکھی ہے۔ پروفیسر عبد الباسط صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ سمجھ رہا یہ تو بتا دوں کہ قاری صاحب کا حصہ اس میں بھی ہے، معلوم قرآن کی تفسیر بڑا کام، پھر اس کے بعد خدمات قرآن کی لوگوں نے کی ہے، اس پر ایک کتاب وہ بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کاموں کے
قدر کی توفیق عطا فرمائے اور فن کے فروغ کے لیے قبول فرمائے۔ میں مولانا طالب علم کے ساتھ شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ، انہوں نے اچھی محفل منعقد کی اور فن کو اجاگر کرنے میں اس مدرسے کا حصہ